جب 80 سال بیماری میں گزر جائیں گے، فرمایا پھر دیکھوں گا اللہ شفا عطا فرمایا، پھر دیکھوں گا میں دعا کروں یا نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی رضا کو قربان کر کے اللہ کی رضا میں شامل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کو یہ انعام عطا فرمایا تھا۔ حضرات ذی وقار امام حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم مومنین ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری نشانی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے، اور اگر کوئی مصیبت ملے ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جب حضور نے یہ تیسری بات سنی نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تم سچے مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ تم سچے مومن ہو۔ اور کیوں ارشاد فرمایا تم سچے مومن ہو؟ کیونکہ تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اس کا جو دل ہے یہ جنت میں فضا کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے دنیا کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، اسے یہ زمانے کے دکھ جو ہیں یہ ہلکے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے داؤد جو شخص میری رضا پر راضی ہو جائے، فرمایا میں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، فرمایا میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں، اور فرمایا کل کو وہ پل صراط سے گزرے گا، فرمایا لمحے بھر میں فرمایا وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ لیکن بات کیا ہے؟ کوئی بندہ میری رضا پر راضی ہو جائے۔ حضرات ذی وقار ایک حدیث مبارکہ ہے، تصوف کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل ہے کہ قیامت والے دن ایک ایسا گروہ آئے گا کہ اللہ کریم ناؤ سے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اس گروہ کو اللہ کریم یہ اپنی رحمت سے باتیں نوازے گا۔ جب وہ گروہ آئے گا تو اللہ کریم ناؤ نے پل صراط سے گزرے گا، اللہ کریم ناؤ نے پل صراط سے گزرنے کی شدت کو اور اس تکلیف کو محسوس کروائے گا۔ اللہ کریم ناؤ نے دوزخ کو دکھائے گا کہ نہ وہ دوزخ کو دیکھیں گے اور نہ ان سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کریم انہیں دروازے جنت پر پہنچا دے گا۔ جب دروازے جنت پر پہنچے کے آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے تم نے حساب کتاب کو کلیئر کر لیا؟ وہ کہیں گے ہم سے تو حساب کتاب لیا نہیں گیا۔ کہا تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو پل صراط سے گزر کر نہیں آئے۔ کہا تم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا دوزخ کو نہیں دیکھا۔ کہا پھر تم یہاں آئے کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں رب نے براہ راست یہاں اپنی رحمت کے وسیلے سے پہنچا دیا۔ وہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پل صراط سے بھی نہیں گزرے، تم نے حساب و کتاب بھی نہیں دیا، تم نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، تم دروازے جنت پر کیسے پہنچ گئے؟ بتاؤ تو صحیح عمل کون سے کیا کرتے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ فضل کے ساتھ ہمیں یہاں پہنچایا ہے، لیکن فرمایا دو ہم عمل ایسے کیا کرتے تھے کہ جن کے صدقے سے اللہ نے ہماری بخشش فرما دی۔ کہا وہ کون سے عمل ہے؟ اب ذرا بڑی توجہ والی بات ہے، آپ بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے گا۔ انہوں نے کہا پہلا ہم عمل یہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم تنہائی میں ہوا کرتے تھے ہم اللہ سے حیا کیا کرتے تھے۔ جب ہم تنہائی میں ہوا کرتے تھے ہم حیا کیا کرتے تھے، ہماری خلوتیں پاک تھیں، ہم نے اپنی تنہائیوں کو ناپاکیوں سے آلودہ نہیں کیا تھا، ہم صحیح معنوں میں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنے والے تھے۔ اب ذرا سوچیں تو صحیح، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک تھیں ان لوگوں کی مجلسوں کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی مجلسیں تو ویسے ہی بڑی پاکیزہ ہوں گی، ویسے ہی بڑی اعلیٰ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ ان کی تنہائیاں اتنی پاک تھیں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ کہ اللہ کی رضا میں
ہم نے اپنی رضا کو شامل کیا اور اس کی رضا میں ہماری رضا۔ پہلی بات کون سی؟ کہ ہم نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھا۔ دوسری، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرشتے کہیں گے اب تم اس لائق ہو کہ اللہ تمہیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات وقار، آج کے دور میں وہ ایک حدیث مبارکہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی جمعے میں عرض کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوں گی، لیکن فرمایا اللہ کریم ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، وہ ہوا میں اڑ جائیں گی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے عمل ہے جس کی بنا پہ رب یہ فرمائے گا؟ تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جن کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی، فرمایا اللہ کریم ان کی نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دے۔ حضرات اسی وقت ذرا سوچیں تو صحیح، اس وقت صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص اپنے کمرے میں کنڈی لگا کر بیٹھ بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنا پر ان کی تنہائیاں ناپاک ہو جائیں؟ معاذ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ خاص اس دور کے لیے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ نہ رکھا، ان کی خلوتیں جو ہیں وہ پاکیزہ نہ ہوں، فرمایا ان کی نیکیاں اللہ گرد و غبار میں اڑا دے گا۔ اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ کریم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ کون ہوگا جس نے اپنی تنہائی کو پاک رکھا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضرات عزیزگار، یہ حدیث مبارکہ آج کے اس دور کے لیے ہے۔ آج کے اس دور میں سب سے بڑی بد نصیبی ہماری یہ موبائل آ چکا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر تو شاید وہ گناہ نہ کرے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جب انسان تنہائی میں جاتا ہے، کمرے کو کنڈی بھی لگا لی، موبائل بھی پاس ہے، پیکج بھی ہے، اب اگر اسے خدا سے حیا نہیں آتی، اب اگر وہ ایسا مواد دیکھ رہا ہے کہ جس کی بنا پر خدا کی حیا کو وہ پس پشت ڈال کر یہ مناظر دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بڑی بدبختی کا یہ وقت ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جاسوس پکڑا، تو اس جاسوس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی جو زہر ہم نے تمہاری نسل میں بو دیا ہے نا، وہ تمہاری قوم زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تمہارا ایمان پختہ ہے، تمہارے سپہ سالاروں کا ایمان پختہ ہے، تمہاری فوج کا ایمان پختہ ہے، لیکن فرمایا کچھ عرصے بعد ہم نے ایسی بے حیائی کو فروغ دے دیا ہے، تمہاری ساری کی ساری نسل اس میں تباہ ہو جائے گی۔ اور آج کا وہ دور ہے۔ اور پھر اس وقت تو جو ہے نا ایسی تصاویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی جن سے مسلمانوں کے جذبات ابھارے جاتے تھے، اور 1906 میں پوری کی پوری ایک ایسی فلم شائع کی گئی کہ جس نے پہلی فلم انڈسٹری کی بنیاد رکھی، اور اس شخص نے وہاں پر ایسا مواد پرووائڈ کیا کہ جس کی بنا پر تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ذہنوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج سب سے بڑی جو زیادتی ہو رہی ہے نا ہمارے ساتھ، وہ اسی گند کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے مقدس رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ 2 سال کی بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اصل میں جہاں سے بیماری شروع ہوئی نا، جس جڑ سے، وہ جڑ یہ گندا مواد ہے جو یہود و نصارہ نے پرووائڈ کیا، اور یہاں پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کو یہ موبائل دے دیتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں یہ زہر قاتل ہے،
یہ خودکشی سے بھی زیادہ کہہ لیں کہ افسوسناک چیز ہے کہ جو شخص اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو دیتا، اور اس میں ہر وہ چیز ہے کہ جہاں سے انسان دیکھتا ہے اور پھر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ تو جن کے پاس یہ ہے، خدا کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہود و نصارہ نے ہمیں اس طرف اس لیے لگایا تاکہ ہم اپنی منزل کا تعین بھول جائیں، ہم رستہ بھول جائیں، ہمیں منزل اور مقصد یاد نہ رہے۔ اور آج وہ حال ہو چکا ہے، کس کو منزل یاد رہی، کس کو مقصد یاد رہا؟ تو یہ حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل کو یہ نہ ہو ہماری نیکیاں تو بڑی ہوں لیکن وہ نیکیاں ہوا میں اڑا دی جائیں فقط اس لیے کہ ہماری تنہائیاں پاک نہیں تھی۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا جس میں دو چیزیں شامل ہوں گی۔ کون کون سی؟ وہ شخص تنہائی میں، اس کی تنہائی کیا ہوگی؟ پاکیزہ ہوگی، اور دوسری کیا چیز؟ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گی۔ تو جو شخص اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا اس کو بھی یہ دو چیزیں، دو شرطیں ہیں نا حدیث مبارکہ میں، کہ جس کی تنہائی پاک ہوگی اور دوسری کیا چیز ہے؟ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، اللہ کریم اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ کبھی انسان پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر انسان کے ذہن میں بے شمار ایسے وسوسے آتے ہیں، انسان رب کے ساتھ شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں،